أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. صل على نبينا صل على نبينا صل على محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. آقا ہمیں بلائیں گے پیارے آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ
میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری، سیاہ کار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے، سیاہ کار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے،
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مختلف یونیورسٹیز اور تعلیمی اداروں سے وابستہ عاشقان رسول اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں۔ شعبہ تعلیم جو دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے، اس کے تحت یہ 2 دن کا تربیتی اجتماع رکھا گیا ہے، اور آئی تھنک اس کی آخری نشست ہے۔ اللہ کریم ہم سب کا آنا قبول فرمائے۔ آپ میں سے میجورٹی کا جو تعلق ہے وہ ٹیچنگ سے ہے، زیادہ تر تعلق ہے، ایک طرح سے اس کو تو معلم، سکھانے والا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، قوم میں سے ایک شخص کو چھینک آئی، تو اس کی چھینک پر میں نے کہا یرحمک اللہ، تو مجھے مختلف انداز سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا گیا نماز میں، کیونکہ یہ کلام تھا۔ تو خیر جب میں خاموش ہو گیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرما لی تو کہتے ہیں میرے ماں باپ ان پر نثار، میں نے ایسا اچھا سکھانے والا معلم نہ آپ سے پہلے دیکھا نہ آپ کے بعد۔ کہتے خدا کی قسم، نہ مجھے ڈانٹا، مارا، نہ برا کہا، نہ ڈانٹا، نہ مارا، نہ برا کہا۔ فرمایا کہ ان نمازوں میں انسانی کلام مناسب نہیں، یہ صرف تسبیح، تکبیر اور تلاوت قرآن ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا زمانہ جاہلیت قریب ہے، یعنی کہ وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اللہ نے ہمیں اسلام دیا اور ہم میں سے بعض لوگ کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، تو میرے آقا نے فرمایا تم وہاں نہ جاؤ۔ مشکاۃ شریف کے تعلق سے یہ میں نے آپ کو روایت بیان کی ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر اپنی آمد کا مقصد بیان فرمایا ہے۔ ایک تو ہے ہم آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم جشن ولادت مناتے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک مناتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ایک ہے آمد رسول، اور ایک ہے مقصد آمد رسول، ایک ہے جشن آمد رسول، اور ایک ہے مقصد آمد رسول، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا جو مقصد ہے وہ قرآن نے بھی بیان کیا ہے اور وہ حدیث میں بھی بیان ہے۔ قرآن میں بھی مختلف جگہوں پر ہمیں یہ مضمون مل جاتا ہے، سورہ بقرہ میں بھی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے معلم یعنی استاد یعنی سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو ہم نے ابھی جو واقعہ سنا، جو روایت سنی ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بڑا خوبصورت اور پیارا انداز بیان کیا گیا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان اور دیگر لوگوں کی تربیت فرمائی ہے۔ اور شاید آپ کو اندازہ ہو یا نہ ہو، اس پر اتنی کتابیں ہیں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، اس پر اتنا مواد ہے۔ اگرچہ یہ مجھے نہیں پتا کہ جو ایک ٹیچنگ کورس ہوتا ہوگا، شاید ہر جگہ تو شاید نہیں ہوتا ہوگا، لیکن جو ٹیچنگ کورس جہاں بھی ہو، چاہے وہ علم دین کے تعلق سے ہے یا علم دنیا کے تعلق سے ہے، میں ایک علم کی بات کروں تو ٹیچنگ کورس کہیں بھی ہو، اس کا جو کیریکولم ہوگا، اس کے جو سلیبس ہوگا،
اس کے بیسک چیپٹر یہی ہوں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے معلم تھے، کیسے سے، اس سے بہتر تو کوئی ماڈل ہو بھی تو نہیں سکتا نا، کوئی ماڈل نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نبوت، اعلان نبوت 40ویں سال کیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت 40ویں سال فرمایا، وہ 40 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کیا کردار تھا کہ پھر آپ نے اعلان نبوت کیا اور ایک ایک کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ تو وہ جو انداز مبارک تھا کہ ایک دوسرے کے دشمنوں کو ایک دوسرے کا محبت کرنے والا بنا دیا، جان لینے والوں کو ایک دوسرے کا محافظ بنا دیا، اخلاقیات کے معیار بیان فرمائے، غلاموں کے حقوق بیان فرمائے، عورتوں کے حقوق بیان فرمائے، تو وہ جو تربیت کا انداز تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس کی جس قدر ہمیں حاجت ضرورت ہے، نہ صرف استاد کو، والد کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بطور والد، آپ میں سے ایک تعداد ہے جو والد ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کا اپنے گھر میں انداز الگ ہو اور ادارے میں انداز الگ ہو سکتا ہے ادارے کے اندر آپ مجبور ہوں نرمی دکھانے کے لیے، اور گھر میں وہ ساری نرمی کا غصہ گھر میں نکلے گا کہ بھیا تھک گیا نرمی کرتے کرتے، اب گھر میں آیا ہوں تو، یا بعض اوقات گھر کا ماحول ادارے میں نکلتا ہے، بعض اوقات ادارے کی پرابلم گھر میں نکلتی ہے، تو اب گھر میں بھی پرابلم کیوں نکلے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ یوں فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور تم سب سے زیادہ میں گھر والوں کے لیے اچھا ہوں، تو یہ گھر میں بھی کیسے نکلے گا؟ اچھا آپ دوستوں میں جائیں گے تو وہاں بالکل تیسرا رول ہوگا ہمارا، جب ہم ادارے میں ہیں تو ہمارا رول پارٹ 1، گھر میں جائیں تو رول پارٹ 2، اور جب دوستوں میں جائیں تو رول پارٹ 3، اب مطلب کہ پھر کہیں اور جائیں تو پھر رول پارٹ 4، اب بندہ ہے کہ چورنگی ہے کہ اتنے 3 4 رول لے کر کیسے چلے گا؟ تو ایک ہی رول لے کر چلتا ہے، اور وہ حسن اخلاق، اور وہ اچھا کردار، کہ جہاں بھی جائے گا وہ ایک ہی رول کے ساتھ پہچانا جائے گا نا۔ تو ہمارے اب یہ سب چیزیں سیکھے گا کب؟ جب اس کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا بغور مطالعہ ہوگا۔ اب ہمارے یہاں جو اسلامیات وغیرہ کی جو بھی کتابیں ہوتی ہیں، جس طرح ہوتی ہیں، جس پرپس کے تحت ہوتی ہیں، اور اس کو جس انداز سے پڑھایا جاتا ہے، پڑھانے والوں کا جو انداز ہوتا ہے، اور اس کو ایز اے نصاب کے طور پر جس قدر لے لیا جاتا ہے، تو وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آپ تو ہیں ہی، کہ آپ تو ہیں یونیورسٹی اور بڑے تعلیمی اداروں کے اندر، تو اب وہ جب تک کہ اسلام و دین کی یہ بیسک تعلیمات ہم پہلے تو ہمیں سیکھنا ہوگا نا۔ اب جیسے میں آپ کو بیان کرنے کے لیے آیا ہوں، آج میرا بیان تھا آپ میں، اب میرا ایک آپ کے ساتھ ایک سلسلہ ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ سننے کے لیے جمع ہوئے ہوں گے، تو میں نے آج بیان کے لیے مطالعہ کیا ہوگا نا، پڑھا ہوگا، اسٹڈی کی ہوگی، غور کیا ہوگا کہ یہ باتیں اور مجھے مزید کیا کیا باتیں کرنی ہیں۔ تو اسی طرح جب ہم کلاس میں جائیں گے اپنی، چاہے کسی بھی لیول پر ہماری ٹیچنگ ہے، یا کسی بھی لیول پر ہم مطلب ہیں، تو ایک ٹیچر بھی لائق ایک مینٹور کی حیثیت رکھتا ہے اسٹوڈنٹ کے لیے، کوئی اس کی کوئی حیثیت، بڑی اچھی حیثیت ہوتی ہے، اس کی بہت زبردست حیثیت ہوتی ہے ایک استاد کی، ایک ٹیچر کی۔ تو وہ ڈیفینیٹلی وہ جب جائیں گے تو وہ اپنی پوری پریپریشن کے ساتھ جائیں گے نا، کہ آج میں نے کیا بتانا ہے، آج میں نے کیا سکھانا ہے، اور کس طرح سکھانا ہے، اور مجھے کس طرح بتانا ہے۔ جب ہم نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کے انداز کو اگر ہم غور سے پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو اس وقت میرے پاس جو آپ کے تربیت کے جو انداز ہے، صرف انداز ہے، وہ صرف 38 ہے، اور یہ صرف 38 ہے، مگر یہ 38 پر اینڈ نہیں ہے، یوں سمجھے کہ یہ تو خوبیاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آقا کی خوبیوں کا کبھی اختتام نہیں ہو سکتا۔ کیا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبیاں ہیں اس کی انتہا نہیں ہے، کیونکہ کسی خوبی کی انتہا ہو جانا خود ایک عیب ہے، اور اللہ نے میرے آقا کو اس عیب سے بھی پاک پیدا فرمایا ہے۔ تیرے تو وصف
عیب تناہی سے ہے بری، کہ آقا آپ کی جو خوبیاں ہیں اس کی کوئی یہ انتہا، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، یہ انتہا سے بھی الگ ہے، یہ انتہا ہو ہی نہیں سکتی اس کی۔ پھر کیا کہ میں حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے۔ تو یہ میرے چند یوں سمجھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت فرمانے کے، اصلاح فرمانے کے، کسی بات کو سمجھانے کے چند چیزیں ہیں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، انداز اختیار فرمایا۔ اب جیسے سوالیہ نشان، ایک سوالیہ انداز سے ہوتا ہے، یار آپ میں یہ نہیں ہے، کیا آپ یہ نہیں کرتے، کیا آپ میں یہ نہیں ہے؟ پہلے ایک سوال کیا جائے، سامنے والا جواب دے، اور جواب کے بعد پھر آپ سوال کریں، پھر وہ جواب دے، اور یوں کسی کی اصلاح کرنا، یہ ایک میتھڈ ہے۔ آپ وہ ٹیچنگ میتھڈالوجی ہے نا آپ کی، تو یہ ایک اب کہاں، اب دنیا مطلب کہ ٹیچنگ پر کام کر رہی ہے، اور ٹیچنگ کے الگ الگ میتھڈ تیار کر رہی ہے۔ اگر اللہ مجھے توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے، تو اسی پر ایک کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ لکھ دی جائے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی تربیت فرمائی، اس میں بچوں کی تربیت کیسے فرمائی، اس میں گھر والوں کی تربیت کیسے فرمائی، دیگر اصحاب کی تربیت کیسے فرمائی، جو گاؤں و دیہاتوں سے آتے تھے ان کی تربیت کیسے فرمائی، جو نئے مسلمان ہوتے تھے ان کی تربیت کیسے فرمائی۔ اگر کہیں غزوے کا معاملہ ہو تو میرے آقا کس سے مشورہ لیتے تھے، کوئی اور معاملہ تو میرے آقا کس سے مشورہ فرمایا کرتے۔ آقا کو مشورے کی حاجت نہ تھی، لیکن قرآن میں فرمایا گیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور پھر یہ بھی ہے کہ ان کے کام آپس کے مشورے سے طے پاتے ہیں، اور نبی پاک کو بھی مشورے کا ارشاد فرمایا گیا۔ تو یہ کس طرح کیا کیا چیزیں ہو رہی ہوتی تھیں، اور کوئی غلطی کرتا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی غلطی کی اصلاح کیسے فرماتے تھے۔ دیکھیں، ایک ہے نارمل سمجھانا، ایک نارمل ٹیچنگ ہے، لیکن ایک ہے کہ وین اسٹوڈنٹ کمٹ اینی پرابلم، اگر وہ کوئی پرابلم کرتا ہے یا کوئی سا پرابلم کریٹ کرتا ہے، تو دین ہمارا رپلائی کیا ہے، ہمارا رسپونڈ کیا ہے ایز اے ٹیچر، وہ کتنا ڈیسنٹ ہے، کتنا ایفیشینٹ ہے، یہ سب چیز ایک ٹیچنگ میتھڈ میں آنی چاہیے اور آتی ہے۔ تو یہ اچھا اس وقت کتنا استاد صاحب حاضر مائنڈ ہے، ٹیچر کتنا اس وقت پریزنٹ مائنڈ ہے، یہ دیکھنا پڑے گا۔ ابھی میں یہ کر رہا تھا، جمعے کو پچھتاوا پروگرام لائیو کر رہا تھا، اسی میں ایک ویڈیو چلائی گئی کہ ایک ٹیچر نے کسی اسٹوڈنٹ کو دیکھا ہوگا کوئی ایسی حرکت کرتے ہوئے، تو اب ٹیچر کو غصہ ہوگا، اب کہاں کا غصہ تھا تو اس پہ نہیں بیان ہوا تھا، اب اس سے اٹھا کے پین اس کے ہاتھ میں تھی، پین پھینکی اسٹوڈنٹ کے، اب اس کی آنکھ پھوڑ دی، ہاں بچے کی آنکھ پھوٹ گئی۔ اور وہ بچہ ہو، اس کا والد، مطلب لائف ٹائم میں پرابلم ہو گیا نا اب تو، وہ جب بھی آنکھ دیکھے گا اس کو اپنا ٹیچر یاد آئے گا، جو اس کے ماں باپ جب بھی آنکھ دیکھیں گے اس کو اس کا ٹیچر یاد آئے گا، کہ ہمارے بچے کی یہ معذوری کا سبب یہ استاد ہے، یہ ٹیچر ہے، اور اس کو الگ پچھتاوا کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ لیکن یہ تو غصہ کہتے ہیں نا، عقل جب غصہ آتا ہے، کہتے ہیں غصہ حماقت سے شروع ہو کر ندامت پہ ختم ہو جاتا ہے، تو جب غصہ غالب آتا ہے تو عقل آگے پیچھے ہو جاتی ہے، اور پھر جب غصہ چلا جاتا تو پھر کہتا ہے یار یہ کیا، تقریباً طلاقیں جو بھی ہوتی ہیں غصے میں ہی ہوتی ہیں، مسکراتا ہوا کون طلاق دیتا ہے آج کھانا بہت اچھا بنا ہے تجھے طلاق، ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا نا، تو طلاق جو بھی ہوتی ہے اسی طرح کے ماحول میں ہوتی ہے، ضبط نہیں کر پاتا، تو اگر ضبط نہیں ہوگا تو یہی حال ہوگا۔ تو ایک تو ضبط بہت ضروری ہے، کیونکہ جب جس کو آپ بتا رہے ہیں، ہمارے کیا پرابلم ہوتا ہے کہ ہم اپنی ایج، اپنی ایکسپیرینس پر اپنے اسٹوڈنٹ کو کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ آئی تھنک کہ اس کے بارے میں آپ کو اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے۔ کیسے ہو سکتا ہے آپ کے سامنے جو اسٹوڈنٹ ہے اس کی ایج 20 ہے، 18 ہے، یا 22 ہے، یا 23 یا 24 ہے، ایون 25، چلے آپ 25 تک چلے جائیں، اس کی ایج ہے، اور آپ کی ایج ہے 50، 40، 15 20 سال کا ایج ڈفرینس ہے۔ تو اب یہ کیا ہوگا، آپ آئیں تھوڑا سا نیچے کہ جب میں 20-25 سال کا تھا تو یہ تو مجھ سے بہتر ہے۔ آپ اس کو اپنی ایج کے ساتھ، اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ کیسے ٹریٹ کر سکتے ہیں؟ جب وہ آپ کی ایج اور آپ کے لیول پہ پہنچے گا، آپ کی طرح کورس کرے گا، آپ کی طرح اس کی ایجوکیشن ہو جائے گی،
آپ کی طرح اس کی ایک فیملی ہوگی، اس کے اندر ایک میچورٹی اسٹیبلش ہو جائے گی، تو ایک کچی دیوار کا پکی دیوار سے کیا مقابلہ؟ وہ دیوار بنے اس کو عرصہ ہو گیا تو ابھی کھڑی ہوئی تو اس کا پلاسٹر بھی پورا نہیں ہوا اس بیچاری دیوار کا، تو اور وہ کچی دیوار کو دھکا مارو گے تو گر ہی جانا ہے. تو ایک ایج ڈفرنس. اچھا یہی پرابلم ہمارے والد بھی کرتے ہیں. مجھے دیکھو میں نہیں کر رہا. بیٹا بولے گا ابو میں نے آپ کو اس عمر میں نہیں دیکھا تھا، میں نے آپ کو اس عمر میں نہیں دیکھا تھا کہ آپ میری عمر میں کیا کرتے تھے. اور بتانا بھی نہیں ابو، ایک اچھا خاصا آپ کا بھرم ہے وہ بھی خراب ہو جائے گا. مجھے دیکھو میں کیا کر رہا ہوں. آپ اس کی عمر میں کیا کر رہے تھے؟ اگر چلو آپ نے اس کی عمر میں کچھ کر بھی لیا تھا تو اس ٹائم پر آپ کا جو ماحول تھا وہ آج اس کا نہیں ہے. ہو سکتا تھا آپ کا ماحول بڑا اسٹرگلر ہو، آپ کے ماحول میں بڑی غربت ہو، اور آج آپ نے 20-25 سال اپنے بیٹے کو بھی غربت کا منہ نہیں دکھایا، اور اب آپ بیٹا جب غربت کا منہ نہیں دیکھا ہو اب آپ کہتے تو غریبوں والی زندگی گزار. ہاؤ کین از اٹ پاسبل؟ ایک ریئلٹی سے ہٹ کر ہم اپنے بچوں کے اور اپنے اسٹوڈنٹ کی تربیت پر ذہن بناتے ہیں. بس جو صبح اٹھ کر ہمارا ذہن بنا اپنے بولے بچہ وہ میں ڈھل جائے، یہ نہیں ہو سکتا. ایک شخص بیٹا بڑا مٹی کی سرائی بنا رہا تھا، تو سرائی بناتے 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 کیا ہوا کہ اس نے مٹکا بنا دیا. تو مٹی سے آواز آئی کہ یہ تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا میرا ذہن بدل گیا. بولا تیرا تو ذہن بدل گیا، میری تو شکل بدل گئی. کام میں جھک کر بھرتا اور کام میں جھک کر کام کرتا، اور کام لوگ میرے اندر آئیں گے اور مجھ سے پانی نکالیں گے، تو میری تو پوری شکل بدل گئی، میرا پورا کریکٹر بدل گیا نا. مٹکے میں جا کے پانی نکالا جاتا ہے، سرائی تو بالکل جھک کر پانی ڈال دیتی ہے. تو میرا تو پورا کریکٹر بدل گیا، میری پوری ساکھ بدل گئی، میری پوری شکل بدل گئی صرف تیرے ذہن کے بدلنے سے. تو بندے کے تھوڑی دیر کے لیے ذہن کیا بدلتا ہے، سامنے والے کا پورا نظام بدل جاتا ہے. تو ہم گھر میں ہیں، چاہے ماں ہے، والد ہیں، ٹیچر ہیں، یہ سارے کے سارے سکھانے والے ہیں. سارے ایون مبلغ، ایک مبلغ جو بیان کرتا ہے، نیکی کی دعوت دیتا ہے، اس کو بھی یہی معلم ہے. اس کو سیکھنے کے لیے اس کے پاس جو سب سے بیسٹ اور سب سے امپورٹنٹ جو وے ہے وہ ہے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ. کہ آپ کیسے اپنے بچے کو یا اپنے ساتھ والوں کو یا اپنے اسٹوڈنٹ کو یا اپنے فیملی کو، ایون اپنے گھر میں عورتوں کو، بھائی باپ بیٹی کی تربیت کرتا ہے، شوہر اپنی بیوی کی تربیت کرتا ہے، یہ سب تربیت ہوتی ہے. کہیں ماں باپ اپنے بچے کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، کہیں کچھ اور، یہ سارا نظام بنا ہوا ہے تربیت کا. اگر ہم نے تربیت کرنی کیسے ہے، کیونکہ تعلیم کے ساتھ میں اس کو ڈسکس نہیں کر رہا آپ کی. تعلیم تو ہمارے یہاں جتنی بولو، یہ سارا بیگ جو بھرا ہوا ہے جو اٹھا کر اسٹوڈنٹ جا رہے ہیں، یہ تعلیم ہے. تعلیم کا بوجھ ہے، تربیت نام کی نہیں. پرابلم تو یہ ہو رہا ہے کیونکہ آپ سے بھی جو کارکردگی لی جاتی ہے، آپ کا ادارہ لیتا ہے، وہ آپ کے کیریکولم کے ختم ہونے کے لیے رہا ہے. بھائی نصاب پڑھایا کہ نہیں پڑھایا، اس بات کی کوئی غرض نہیں کہ اس کی تربیت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. ہمیں تربیت کی رسپانسبلٹی نہ دی گئی ہے، نہ ہم نے اتنی خاص لی ہے، الا ماشاء اللہ. میں 100% پر تو بات نہیں کروں گا، ڈیفینیٹ نہیں کروں گا، اور کرنی بھی نہیں چاہیے. 100% پر کیسے میں بات کر سکتا ہوں؟ لیکن ایک جنرل، کیونکہ ہم لائیو ہیں اور ہو سکتا ہے دنیا میں کہاں کا دیکھا جا رہا ہو، سنا جا رہا ہو، تو جو ایک اچھے انداز پر چل رہا ہے مدینہ بہت اچھی بات ہے. اللہ پاک سب کو برکت دے. والدین بھی بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جو ماشاءاللہ اچھی طرح لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو تعلیم ہے کے ساتھ جو تربیت ہے، ہمیشہ یہ دو ورڈ ساتھ بولے جاتے ہیں، تعلیم اور تربیت، تربیت اور تعلیم. لیکن اب ہمارے یہاں رہ گیا میکسیمم تعلیم جو کیریکولم کے نام پر ہے، نصاب کے نام پر ہے، سلیبس کے نام پر ہے، اور اس کے ساتھ اگر کوئی تربیت تو ہے ہی نہیں، اس کے ساتھ کچھ رہ گئی تو غیر نصابی سرگرمیاں لے گئی، جو اب تو اس کو کیریکولم ایکٹیویٹی کے نام پر لے لیا گیا ہے کہ اب غیر نصابی کے طور پہ اس کو بھی نصاب کا حصہ بنا دو، چلو اس کو بھی ڈال دو اندر میں. چاہے اس کا نام گانا باجا رکھ دو، اس کا نام آپ جو بھی حیا رکھ دو، اس کا نام جو بے شرمی رکھ دو، کوئی نہیں، اس بہانے اسٹوڈنٹ آئے تو صحیح ایڈمیشن تو ہو. اب جب ایک اتنی بڑی انڈسٹری جب کمرشلزم کی طرف چلی جائے گی تو مجھے بتائیے کہ اب قوم کا حال ہونا کیا ہے.
یعنی ڈاکٹر اگر کمرشل ہو جائے، ٹیچر اگر کمرشل ہو جائے، اور اس طرح کے وہ ادارے یا وہ افراد جن کی ذمہ داری ہی تعمیر ہے، اگر وہ پورے کے پورا کمرشلزم پر چلا جائے الا ماشاء اللہ، تو پھر جو پرابلم ہونا ہے وہ ہونا ہے. پھر تو بس یہ کہ ایڈمیشن چاہیے، بس ایڈمیشن چاہیے، چاہے کچھ بھی کرو، کیسا ہی کرو. اور جو تعلیم و تربیت دینے والے ہوں گے تو ان کی بھی شکایت ہو جاتی ہے کہ بھائی یہ تو دین سکھا رہے ہیں، تو اسلام سکھا رہے ہیں، ماڈرنزم نہیں سکھا رہے. بھیا ماڈرنزم کس بلا کا نام ہے؟ ہمیں بتا دو یار. کیا ماڈرنزم اسلام سے دور رہنے کا نام اگر ماڈرنزم ہے تو بھائی ماڈرنزم اس کو پیارا ہے جس کو ماڈرنزم پیارا ہے. ہم تو اسلام و دین کی بات کریں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز پر تربیت فرمائی، بلکہ کتاب میں پڑھ رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ اپنے صحابہ کی تربیت پر دیا ہے، زندگی کا بڑا حصہ. اب جیسے آپ 40 منٹس آپ اپنی ایجوکیشن کو دے، جو بھی آپ کے پاس سبجیکٹ ہے، رائٹ، آپ کلاس میں آئے، آپ نے سبجیکٹ کے لیے اسٹوڈنٹ کو آپ چلے کتابیں کھولیں، آپ نے اپنے سبجیکٹ کی جو باتیں پڑھائیں، لیکن وہ سبجیکٹ پڑھانے کے بعد اس کے بعد کیا؟ اچھا سبجیکٹ پڑھاتے پڑھاتے کیا؟ کوئی اگر اسٹوڈنٹ اسی کوئی چیز کر رہا ہے تو اس کی ہم تربیت کیسے کر رہے ہیں، اس کو سکھا کیسے رہے ہیں کہ بھئی ایک کو سکھایا سب کو کام آ جائے گا. اور دوسرا اچھا ایک اور پہلو تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا، کہ آپ اگر اس طرح جیسے کہ کہیں اجتماعی طور پر اگر آپ ملاحظہ فرماتے کہ کچھ غلطی کر رہے ہیں یا کوئی غلطی کر رہا ہے یا کوئی ایسا مطلب کہ معاملہ ہو رہا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے، بھائی کیوں اٹھو، آپ نے کیوں ایسا کیا. روایت میں ایسا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ملاحظہ فرما کر یہ کرتے تھے، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے. ایک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کا ایک جملہ تھا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جو یہ کام کرتے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ تربیت. ہمارے یہاں تو چوک اٹھا کے سیدھا اس کے مارے، اے تو کیا کر رہا ہے، ڈائریکٹ پہلے تو بولیں گے پھر کیا کر رہا ہے، تو وہ بھی چوک بھی ریب میں رکھ لے گا، چل سر کچھ تو دے کے جا رہا ہے آج. اس کو کیا ہوتا ہے، چوک سر کی نہیں ہے، یہ چوک تو ادارے کی ہے، سر کی ہوتی تو تھوڑی سر دیتے. تو یہ ساری چیزیں جو ہمارے یہاں ہو رہی ہوتی ہیں، یہ اس میں تربیت کہاں ہے. میں نے پہلی روایت سنا ہے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا، نہ مارا، نہ جھارا، ہے نا، یہی تھا نا. کیا 3 الفاظ تھے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ مارا، نہ برا کہا. نہ ڈانٹا، نہ مارا، نہ برا کہا. نہ ڈانٹا، نہ مارا. یہ میں ابھی بھی بیان ختم کر دوں، میرا خیال ہے بیان پورا ہو گیا. نہ ڈانٹا، چل دوہرا دے، نہ ڈانٹا، نہ مارا، نہ برا کہا. تربیت فرما دی، تربیت فرما دی. کرنا کیا ہے. ایک شخص آئے مسجد میں پیشاب کر دی، صحابہ کرام دوڑے، آقا نے روک دیا، پانی منگوایا، پانی بہا دیا، اور اس کو بلا کے بیٹھ کے سمجھا دیا کہ مساجد اس کے لیے نہیں ہوتی. نہ ڈانٹا، نہ مارا، نہ برا کہا. تربیت فرما دی. ایک صحابی ایک بڑا عجیب کام ہوا، میں نام اور وہ کام نہیں بتاتا. تب ان سے یہ ارشاد فرمایا، جب بات پیارے آقا تک پہنچی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آقا نے فرمایا کہ کیوں کیا، تو انہوں نے بتایا کہ اس نے فلاں کام، مطلب اسے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کتنا فرمایا، کیا تو نے اس کا سینہ چیر کر دیکھا؟ نہ ڈانٹا، نہ مارا، نہ برا کہا. تربیت فرما دی. کسی کو دیکھا حجر اسود کے موقع پر تھوڑی طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ آپ طاقتور ہیں. کیا فرمایا پہلے؟ آپ تو پہلے اس کی تعریف فرمائی کہ آپ طاقتور ہیں، مگر یہ جگہ طاقت دکھانے کی نہیں ہے. نہ ڈانٹا، نہ مارا، نہ برا کہا، بلکہ تعریف کی. تعریف کر کے کیسے اصلاح کرنی ہے، یہ بھی آقا کے صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں شامل ہے. تعریف کر کے کیسے تربیت کرنی ہے، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک معلم والی جو خوبیاں لکھی گئی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے معلم تھے.
اب میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تربیت کا انداز دیکھیے کیا کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک انصاری نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کسی چیز کا سوال کیا, مانگا. اب پروسیجر شروع ہوتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال, تمہارے گھر میں کوئی چیز ہے؟ جب وہ کچھ مانگنے آئے, حالانکہ آقا کی شان یہ ہے کہ مانگنے کا شعور دیتے ہیں, جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. یہاں معاملہ آپ سمجھیے گا, یہاں معاملہ, کیونکہ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے, ٹھیک ہے, صلی اللہ علیہ وسلم. مگر یہاں معاملہ دیکھیے گا, معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے جب عرض کہا کہ سوال کیا, کچھ مانگا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا. پہلا سوال, تمہارے گھر میں کوئی چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک چادر ہے, ایک حصہ اوڑھ لیتے ہیں, کچھ بچھا لیتے ہیں, اور ایک پیالہ ہے جسے پانی پی لیتے ہیں. کیفیت ایک چادر اور ایک پیالہ. جو آئے تھے ان کی کیفیت کیا تھی؟ ایک چادر اور ایک پیالہ. اور چادر کا استعمال کیا تھا کہ ایک کونے سے ایک حصہ اوڑھ لیتے ہیں اور ایک حصہ بچھا لیتے ہیں, اور ایک پیالہ جسے پانی پی لیتے ہیں. اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ٹھیک ہے, یہ دونوں چیزیں میرے پاس لے آؤ, چادر بھی لے آؤ, پیالہ بھی لے آؤ. اب یہ جب دونوں چیزیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر کی گئیں, تو میرے آقا نے فرمایا کون ان دونوں چیزوں کو خریدتا ہے؟ اب تو مالک ہے نا ہمارے, کون ان دونوں چیزوں کو خریدتا ہے؟ ایک نے کہا میں 1 درہم میں ان دونوں کو خریدتا ہوں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی جو بیچ رہے ہیں کہ کون خریدتا ہے, تو کہ کیا ریٹ لگا؟ 1 درہم. آقا فرماتے اس سے زیادہ کوئی دیتا ہے؟ کون ہے جو اس سے زیادہ دیتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات 2-3 بار دہرائی. تو ایک آدمی کہنے لگا آقا میں انہیں 2 درہم میں خریدتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 درہم لے کر وہ چیزیں اس آدمی کو دے دی, اور اب اس انصاری سے ارشاد فرمایا 1 درہم پہلے اس کو عطا کیا, اور فرمایا 1 درہم کا گھر والوں کے لیے کھانا خرید لو, اور دوسرے کا کلہارا خرید کر میرے پاس لے آؤ. جب وہ کلہارا لے کر آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس میں لکڑی ڈال کر فرمایا جاؤ لکڑیاں کاٹو اور بیچو, اور 15 دن کے بعد اب میرے پاس آنا. میں روایت کا جو بھی ہے خلاصتاً عرض کر رہا ہوں. 15 دن انہوں نے 10 درہم کمائے. کتنے؟ 10 درہم کمائے. چند درہموں کا کپڑا خریدا, چند کا کھانا, اور 15 دن بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کچھ یوں عرض کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وہ آئے تو آقا نے فرمایا یہ تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن سوال کرنے کی وجہ سے تیرے چہرے پر برا نشان ہو. اچھا اب آپ یہ دیکھیے کہ جب انہوں نے مانگا تو جو آخر میں جو ارشاد فرمایا میرے آقا کی حدیث میں جو آخر میں آیا کہ اس کے مانگنے سے بہتر ہے کہ یہ کام کرو, یہ جو کام کر رہا ہے یہ اس سے بہتر ہے جو تم مانگ رہے ہو قیامت کے دن ایسا ہوتا ہے. رائٹ سمجھ رہے ہیں؟ نتیجہ تو یہی آیا نا. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ کب فرمایا؟ پہلے اس کی پریشانی دور فرمائی, اس کی تربیت فرمائی, اس کے مسئلے کو حل فرمایا, اس کو بیسٹ سولوشن عطا فرمایا, اور خود اپنے آپ کو میرے آقا نے خود یہ کام خود کیا. یہ نہیں کہا کہ جاؤ مارکیٹ میں بیچ دو, میرے پاس لے آؤ. آپ دیکھ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز شفقت, یہ انداز شفقت ہے, یہ انداز کریمی ہے. اگر کوئی شخص معلم بننا چاہے تو اس کو کریمی اختیار کرنی پڑتی ہے, اس کو شفقت اختیار کرنی پڑتی ہے, اس کو نرمی اختیار کرنی پڑتی ہے, حتیٰ کہ اس کو اس بات
سامنے والے کو یہ ریئلائز کروانا ہوتا ہے کہ میں تمہارا ویل وشر ہوں، میں تمہارا ہمدرد ہوں، تمہاری تکلیف میری تکلیف ہے، گویا کہ ایک سمجھانے کے اپنے آپس کی بات کر رہا ہوں. ہمارے ایسا کتنا ہوتا ہے کتنا نہیں ہوتا آپ اس کو جان لیں. ہم تو اب خود اب آپ دیکھیے اگر ہمارے پاس کوئی ایسا شخص آئے، چاہے وہ رشتہ دار آئے، دوست آئے، عزیز آئے، اسٹوڈنٹ آئے، واٹ ایور جو ہمارے پاس آئے اور ہم اس کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو ہمیں اس کے کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اور انداز مبارک آپ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ یہ جو آپ نے کیا یہ تیرے لیے اس چیز سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن سوال کرنے کی وجہ سے تیرے چہرے پر نشان ہو. اب وہ بات کس قدر بہتر انداز ان کے ذہن میں بیٹھی ہوگی کہ وہ جو پرابلم تھا وہ سولو ہوا. یہ چیزیں ایک بتاؤ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص اندر اپنے انداز سے آ گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو باہر بھیجا اور کسی کو اس کو بتاؤ کہ اندر آنے کا طریقہ کیا ہے. اب میں جب اس روایت کو پڑھی، اس کی شرح پڑھی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا خود ہی فرما دیتے. نہیں، یہ جو باہر بھیجنا، کسی کو بھیجنا کہ اس کو ان کو بتاؤ اور پھر ان کا اندر آنا، یہ کبھی بھی نہیں بھولیں گے. میتھڈ ہے یہ. ایسے اتنے انداز مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائے. یہ میری پورا سبجیکٹ ہے، یہ ایک پورا سبجیکٹ ہے. یقیناً میں بھی سمجھتا ہوں کہ میں یہاں بیٹھے بیٹھے آپ کو دو چار ہی مثالیں، 6 مثالیں دے سکوں گا. اس سے زیادہ مثالیں کیا دے سکوں گا ایک مختصر سے ٹائم. پھر ہمارا کوشچن آنسر سیشن بھی ہے انشاءاللہ. تو میں مختصر کیا، لیکن صرف ایک ہی بات، بنیادی بات جو میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز، یہ ایک کتنا پریکٹیکل انداز ہے نا. اچھا یہ تو کسی کو پریکٹیکل کروایا، بغیر پریکٹیکل کروائے، یعنی یوں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موضوع پر اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی تربیت فرمائی. اب تربیت کے الفاظ دیکھیے، مثالیں دیکھیے، انداز ایک مثالوں کے ذریعے تربیت فرمانا، کچھ اگزامپل اور کچھ ایسے اشارے کر کے تربیت فرمانا، وہ ارشادات بالکل الگ ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انداز اختیار فرمایا. اب یہی موضوع لے لیں جو یہ موضوع چل رہا تھا کہ سوال نہ کرنے والا، محنت کرنے والا، اپنے ہاتھ سے کمانے والا. اب چلے یہ ہاتھ سے کمانے والا یہ بھی چلو ایک عرض کرتا چلوں. ہمارے ہاں چونکہ اب یہ لائیو بھی ہے، ہمارے ٹیچنگ میں ایک چیز میں لیکنگ فیل کر رہا ہوں، کمزوری اور ایک گیپ فیل کر رہا ہوں. وہ بھی اب میں پریکٹیکل نہیں ہوں آپ کی لائن میں، لیکن چونکہ جیسے آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، اوروں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، اسٹوڈنٹس کے ساتھ بیٹھتا ہوں، تو ایک چیز جو بار بار آ رہی ہے اس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ایک شیئر کر لوں. وہ ہے کہ ہمارے یہاں صرف جاب کا مائنڈ دیا جاتا ہے، میجورٹی جاب کا مائنڈ دیا جائے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں محنت کروائی، اپنا کام کروایا، یہ ایک انداز ہے. ہمارے پاس صرف جاب کا مائنڈ ہے کیونکہ ہم جو ٹیچرز ہیں وہ خود موسٹلی جاب کر رہے ہیں. بزنس کی طرف، کاروبار کی طرف، روزگار کی طرف اپنے اسٹوڈنٹ کو ڈائریکشن دینے کی سوچ اگر ٹیچر اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، آپ کی وجہ سے بے روزگاری کم ہو سکتی ہے. میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. کروڑوں اسٹوڈنٹ اس وقت پڑھ رہے ہیں، کروڑوں نہیں بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن میں دنیا بھر کے اسٹوڈنٹ کو اگر ایڈریس کروں تو دنیا بھر کے اسٹوڈنٹ میں میجورٹی کا ذہن کیا، اچھا جن کے والد صاحب بزنس مین ہے، بڑے بزنس مین ہے، یہ وہ ہے، تو وہ تو اسٹوڈنٹ کو پتہ کہ میں نے پڑھ کر اپنے والد صاحب کا بزنس سنبھال لینا ہے. یہ ایک پرسنٹیج ہے، لیکن ایک بڑی پرسنٹیج کیا ہے؟ جاب. بڑی پرسنٹیج ہمارے ہاں، اگر میں غلطی کر رہا ہوں تو میری اصلاح کیجیے گا، بڑی پرسنٹیج کیا کہتی ہے؟ جاب. کتنی جاب؟ آخر فارغ کتنے؟ اچھا یہ خود آپ کے پاس پڑھنے کے بعد خود ٹیچنگ کی جاب دینے کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے کیونکہ اس کی ٹیچنگ اس کے ذہن میں نہیں تھی. ہاں اگر ٹیچر ایسا تھا تو اس کے ذہن میں آیا ہوگا میں ایسا ٹیچر بننا چاہتا ہوں، مگر اس کے ذہن میں ہے کہ یہ تو کبھی نہیں بنوں گا، میں ایسا بنوں گا، ایسا تو کبھی بھی نہیں بنوں گا. تو یہ تو ٹیچر ایسا رول ماڈل ہو کہ اسٹوڈنٹ دیکھ کر کہے کہ میں سر، اس کو پوچھے کیسا آپ کیا کرنا چاہتے؟ سر میں آپ کی طرح ٹیچر بننا چاہتا ہوں.
تو یہ ایسے ٹیچر نہیں ہوں گے ایسا نہیں ہے، لیکن کتنے ہیں؟ لیکن وہ بھی جاب. اگر ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو کچھ نہ کچھ کاروبار کام کاج کی طرف مائل کرنے کی کوشش کریں کہ اب یہ پڑھ لو تو آپ کو اتنے کی جاب مل جائے گی، آپ کو یہ ہوگا تو آپ کو 30,000 پلس ہو جاؤ گے، یہ کرو گے تو 50,000 پلس ہو جاؤ گے، یہ کرو گے تو انکریمنٹ بھی ہوگا، یہ کرو گے تو الاؤنس بھی لگے گا. سب کو جاب کی طرف ہم نے لگایا ہوا. نوکریاں کرو نوکریاں کرو. نوکریاں نہیں ہیں، جابس نہیں ہیں. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. انڈسٹریز ہیں بھی تو انڈسٹریز کے اندر یہ یونیورسٹی میں پڑھنے والوں کی جابیں کتنی؟ وہ بیٹھ کر کے سلائی مشین پر کپڑا سلے گا؟ اس کے لیے تو پڑھائی ضروری ہے، اسکل ضروری ہے. ایجوکیشن ہر جگہ ایجوکیشن میٹر نہیں کرتی، اسکل میٹر کرتی ہے. اسکل کے ساتھ کچھ ایجوکیشن لگ جاتی ہے. پلمبر کو کون سی ایجوکیشن ہے بھیا؟ آپ کے گھر پہ پلمبر آیا ایم بی آیا تھا یا آپ نے اس کو پوچھا تھا بھیا گریجویٹ کیا ہے؟ تو آ کر نلکے کو ہاتھ لگانا، بھیا نلکا ہم نے بڑا مہنگا لیا ہے. نان گریجویٹ کو بی اے کم از کم ہوگا تو گولڈن ہے نلکا، بی اے ہو گئے تو گولڈن نلکے کو ہاتھ لگانے دیں گے بھیا. ایسا کبھی کسی نے کوئی کنڈیشن لگائی ہے؟ یا کسی رنگ کرنے والے کو پوچھا بھیا کم از کم میٹرک ہے یا نہیں ہے؟ دیوار کو کیا جواب دوں گا کہ تم نے میٹرک بھی نہیں تھا جیسے تم نے رنگ کروا دیا؟ ایسا تو نہیں ہے نا. تو کہیں ایجوکیشن ڈسکس ہی نہیں ہے، کہیں ایجوکیشن ڈسکس ہی نہیں ہے. ایجوکیشن میٹر ہی نہیں کر رہی، ایجوکیشن ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی، جسٹ اون اسکل میٹر کر رہی ہے. اور ہمارا جس کی اسکل نہیں ہے اس کو وہ بھی میٹر کر رہا ہے. اسکل والوں کو تو لیکن وہ ایک اسکل پرسن ہوتا ہے جس سے اسکل ہی کوئی ایجوکیشن لی ہوئی ہوتی ہے، وہ اسکلڈ ایجوکیشن ہے. وہ ایک الگ ٹاپک ہے جس کو ووکیشنل ٹریننگ کے طور پر آپ ٹریٹ کرتے ہیں نارملی طور پر آپ. تو ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بزنس کرنے کی طرف گائیڈ کیوں نہیں کرتے؟ اب ہمارے پرنسپل آف کامرس، ہمارے کامرس کی لائن ہے، لیکن اس کامرس کے اندر بھی ہم نے جو اکنامیکل جب ڈسکشن کرتے ہیں، ارننگ پر ڈسکشن کرتے ہیں، تو اس میں 100% نہیں کہتا. موسٹلی ایسا لگتا ہے کہ ہمارے مائنڈ یہی ہوتا ہے کہ یہ جاب کی طرف ہی وہ جائے گا. اور جب بھی جاب کے لیے سر وہ فائل لے کے جاتا ہے نا، اس کے پاس کو سیٹ پوچھتا ہے ہیو یو اینی ایکسپیرینس؟ سو یہ کہ سر ہاؤ کین آئی ہیو اینی ایکسپیرینس؟ فرسٹ ٹائم تو میں جاب اپلائی کر رہا ہوں. آپ رکھیں گے تو کوئی تجربہ آئے گا؟ نہیں، وی نیڈ ایکسپیرینس پرسن. یہ کہ اس کی فائل واپس کر دیتا. پھر وہ آئے گا آپ کے گھر پہ دودھ پتی پینے کے لیے، سر تجربہ نہیں ہے کیا کروں. تو میں نہیں کہتا کہ جاب نہیں کرتے لوگ، جاب کریں، یہ بھی ضرورت ہے، لوگ جاب کرتے ہیں اور جاب کی بھی ضرورت ہے، ڈیفینیٹ ہے. لیکن بزنس کی اتنی ویرائٹی ہے، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، بزنس کی اتنی ویرائٹی ہے کیا بتائیں. لوگوں نے اپنے سافٹ ویئر ہاؤس بزنس ہے نا، جاب تو نہیں کر رہے. اور بھی بہت سارے اسکل ہیں جس میں اپنا بزنس کر رہے ہیں. ایک بڑی سے بڑی فیلڈ ہے جس میں لوگ اپنا بزنس کر رہے ہیں، اپنا کاروبار کر رہے ہیں، چاہے وہ ڈیجیٹلائز ہو یا نان ڈیجیٹلائز ہو، چاہے وہ فزیکل ہو یا نان فزیکل ہو، لیکن وہ اپنا کام اپنا کاروبار کرنے کی طرف ہیں. تو یہ بات اگر جو ٹیچرز ہیں، میں نہیں کہتا کہ میری بات آپ 100% درست ہی ہوگی، 100% ایکسیپٹیبل ہی ہوگی، لیکن ایک آئیڈیا اور ایک اپنا ویژن شیئر کر رہا ہوں میں آپ کے ساتھ کہ ہم اگر اسٹوڈنٹس کو تھوڑا سا ہم ڈیوائڈ کر دیں کہ کچھ جاب کی طرف چلے جائیں گے، کچھ بزنس کی طرف چلے جائیں گے، کچھ اپنی چھوٹے موٹے اور کاروبار کی طرف چلے جائیں گے، بڑی بڑی ٹریڈنگ ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ صرف اپنے ٹیچرز کو، استاد کو تھوڑا سا بزنس کے طور پر اسٹڈی کرنی پڑتی ہے تاکہ وہ گائیڈ، اصل میں ہمیں تو گائیڈ کرنا ہے نا، اصل ٹیچر تو رہنما ہے یار، وہ راستہ بتاتا ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو. اور اسٹوڈنٹ کس سے بات کرے گا؟ ابو سے جا کے بات کرتا تو ابو کہتے ہیں تجھے سمجھنا پڑے، تمہیں کیا پتا ہم نے کیا کیا. بولا ابو کتنی بار پوچھو، کتنی بار بتاؤں میں آپ نے کیا کیا. تھک گیا سن کے، ایک ہی کیسٹ ہے بار بار آپ کی ریوائن ہو رہی ہوتی ہے. اب وہ والد سے پوچھتے جا تو والد ڈانٹ دیتے ہیں. اچھا ٹیچر سے پوچھنا، ٹیچر کہتے بیٹا میرا اگلا پیریڈ ہے، بعد میں بات کریں گے. تو جب ختم ہو جاتا ہے 5 گھنٹے ہو گئے، بیٹا تھک بہت گیا ہوں، میرے کو آگے جانا ہے، میرے کو ٹیوشن پڑھانا ہے، میرے کو بعد میں بات کریں گے. وہ تو سر بعد میں کب بات کریں گے، بعد میں کرتے کرتے سر بڑا ہو گیا میں. کس کے پاس ٹائم جو اس کو نوجوان کو بتائے اور نوجوان کو سمجھا، نوجوان کو بٹھائے، اس کی کوئی 2 باتیں سنیں. کلاس میں شروع کریں گے تو آپ کا پیریڈ نکل جائے گا.
ایڈمنسٹریشن آپ سے بات کرے گی کہ سر آپ کو ہم نے کوئی کلاس میں باتیں کرنے کے لیے تو آپ کو نہیں رکھا، آپ کو آپ سب اس کا آپ اپنا سبجیکٹ پورا کریں. یہ آپ پابند ہے، میں بھی پتہ ہے کیا پابند ہے اس کے کہ آپ کو اتنے عرصے کے اندر اتنی کتابیں اور اتنے پیجز آپ کو پڑھانے، کیونکہ اس کے آگے ایگزامینیشن کی تیاری. یہ سب آپ کے ایشوز مجھے تھوڑا بہت پتہ ہیں، لیکن ان کی تربیت جو یہ چاہتے ہیں. اب یہ کیا اپنے نوجوانوں سے مشورہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اب بیٹھے بیٹھے اے آئی سے پوچھ لیں گے اب میں کیا کروں. اب اے آئی اس کو بتائے گا بھائی یہ کر. اے آئی یہ بھی پوچھے گا بتاؤ آپ کا ٹیچر کون ہے، اس کا نام کیا، اس کا مزاج کیا ہے، تب میں تم کو بتاؤں گا تم کیا کرے گا. یہ تو ساری پوچھ لیتا ہے نا اے آئی، تو چھوڑتا تو یہ بھی نہیں ہے. تو میری اس میں آپ سب سے درخواست ہے، اگر آپ کو کہیں بھی کوئی ایسی میری گفتگو میں کوئی ریئلٹی نظر آتی ہے، کیونکہ تجارت میں زیادہ برکت ہے، تجارت میں زیادہ برکت ہے، تو کوئی ٹیچنگ اسکل، اچھا ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ آپ اس کے اندر آنیسٹی پیدا کروائیں. پڑھائی کے ساتھ اس کے اندر آنیسٹی پیدا کرائیں. یہ میری اسٹوڈنٹس میں جب بات ہوئی، اب میں اسٹوڈنٹ میں بات کر رہا ہوں، یا جو بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اچھا ہوگا 1 یا 2 یا 10 کی جگہ پر 100-200 موت ہو جائیں تو کیا فائدہ، یہ نقصان تو ہے نہیں. جتنے چراغ زیادہ جلیں گے اتنی روشنی زیادہ ہو جائے گی، اور جو چراغ جلائے گا اس چراغ کی روشنی میں کیا کمی آئی. تو اگر ہم سب مل کر یہ کوشش کریں، آنیسٹی پیدا کروائیں اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر. میری ریکویسٹ ہے، نہیں ہے اس وقت آنیسٹی کا بہت فقدان ہے. اگر آنیسٹی ہے یعنی ایمانداری ہے، اور اسٹرگل محنت کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہے، 2 چیزیں اسپیشلی میں سمجھتا ہوں، تو بہت ساری چیزیں جو آ جاتی ہیں، جو نہیں ہوتی وہ آ جاتی ہیں. کہ یار یہ محنت کرتا ہے اور ایماندار ہے. اب کیونکہ وہ بولے گا بزنس کہاں سے کروں، اچھا بزنس کے لیے ضروری ہے کہ بہت زیادہ سرمایہ چاہیے. ہمارے ایک کانسیپٹ ہے کہ پیسہ ہوگا تو کاروبار کریں گے. آپ جتنے بھی کاروباری امیر لوگ ہیں، آپ ان کا ماضی دیکھیں 50 اور 70 سال پہلے سب غریب تھے. باپ دادا والے آپ بولے اس کا باپ تو امیر تھا، اس کا دادا غریب تھا، دادا تو امیر تھا پر دادا غریب تھا. اور کوئی 1% بھی نہیں ملے گی پوری کمیونٹی کے اندر کہ جو چلے آ رہے ہیں. تو تقریباً آپ کو جو پیسے والے ملتے وہ کون ہے؟ یعنی پڑھا لکھا آدمی پہلے دن کیا تھا؟ ان پڑھ تھا. ہم تو ماں کے پیٹ سے پڑے ہوئے پیدا ہوئے تھے. ایسا کب ہوا ہے؟ محنت کر کے جیسے بندہ پڑھتا ہے اور اپنی جہالت کو دور کرتا ہے، اسی طرح محنت کر کے پیسے والا بندہ اپنی غریبی کو دور کرتا ہے. اب غریب آدمی کہ پیسہ ہی نہیں ہے میں کہاں سے امیر بنوں. یعنی ایک شخص کہیں سے گزر رہا تھا، بڑی سننے جیسی بات ہے، اس کو بڑی خوبصورت اس کا بنگلہ نظر آیا، کوٹھی کہہ لیں آپ، بڑا خوبصورت نظر آیا. کیا یار بنایا، دل میں آیا یار یہ سب میرا بنگلہ ہونا چاہیے. اب کنگلے کو بھی بنگلہ یاد آتا ہے. بنگلہ تو بنگلہ ہے، دماغ میں تو کسی کے بھی آ سکتا ہے کہ اپنے کو بھی یہ بنگلہ بنانا ہے. اس سے دروازہ بجایا تو کوئی ملازم آیا، کہا مجھے آپ کے سیٹ سے بات کرنی ہے. خیریت، وہ ایک مشورہ لینا تھا، اگر ٹائم ہے تو بات کر لیں مجھ سے. تو جا کر کہا سر کوئی اجنبی آدمی آیا آپ سے بات کرنا چاہتا ہے. کب بلا لو. بیٹھے جی کہیے کیا. اندر بھی انٹیریئر بھی بہت اچھا تھا، ڈیکوریٹ تھا. کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ایسا بنگلہ بناؤں، مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے کیا کرنا چاہیے. کہا کچھ نہیں ہے، کوئی ٹوفیاں خرید لو، کوئی یہ خرید لو، کہیں فٹ پاتھ پہ بیٹھ جاؤ بیچو. بولا میں اتنا بڑا بنگلہ بنانے کی بات کر رہا ہوں، آپ مجھے فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے کام کرنے کی بات کر رہے ہیں. بولا آپ نے کہا کہ جیسا آپ نے بنایا ایسا مجھے بنانا ہے. بولا ہاں جیسا آپ نے بنایا. تو بس جیسا جو میں نے کیا وہ تم کرو. میں نے بھی پہلے فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے یہ ٹوفیاں بیچی تھیں، کرتے 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 یہاں تک پہنچا ہوں. تم بھی ٹوفیاں بیچو، کرتے کرتے یہاں تک پہنچاؤ گے. تو جو بھی بنتے ہیں وہ اسی طرح بنتے ہیں یار. ڈائریکٹلی کون مطلب کہ یوں بن جاتا ہے. تو ایک تو ہمیں اسٹوڈنٹ کو یہی بتانا ہے. ایک اسٹوڈنٹ کا یہ میں آپ کے ساتھ ایک ایشو ڈسکس کر رہا ہوں کہ اس کو، کیونکہ میڈیا نے اسٹوڈنٹ کو بتایا کہ تم گھنٹوں میں امیر بنتے ہو. جیسے وہ ہوتا ہے نا، آپ کا وزن بڑھ گیا 3 دن میں وزن کم. بھیا کون سا 3 دن میں وزن کم ہوتا ہے؟ کوئی 3 دن میں وزن، 3 دن میں بندہ مطلب کہ سمجھ ہی نہیں پاتا کہ وزن کم ہوتا کیسے ہے. بس ہے کہ ایک سائیکولوجیکلی ایک افیکٹ دینا ہوتا ہے. تو ان کو یہی نہیں سمجھ آتی کہ یہ فلموں میں امیر بنتے ہیں.
حقیقت میں امیر بننے کے لیے کوئی حقیقت کی زندگی پہ غور کرو. یہ فلموں میں راتوں رات 3 گھنٹے کے اندر یہ پیدا بھی ہو جاتا ہے, آفیسر بھی بن جاتا ہے, مر بھی جاتا ہے. ریئل میں نہیں ہوتا یہ. ریئل کی زندگی آپ کے باپ داداؤں کی اور سامنے آپ کے چاچا ماموں کی زندگی ہے نا, یہ ریئلٹی ہے. اسی طرح بندہ بنتا ہے. 40-45 سال لگ جاتے کچھ بننے میں. 25 سال تک تو بیٹا پڑھ رہے ہو, پڑھنے کے بعد بنتے بنتے 15-20 سال نکل جائیں گے, تب جا کر پوچھنا کہ کیسے بنتے ہیں. اب اس کو تو فوراً فارغ ہونے کے بعد بولنا ہوتا ہے کہ سال کے اندر سب کچھ آ جائے. پھر وہ جاتا ہے سود کا کاروبار کر کے سودی چیزیں لیتا ہے, قرضے میں ڈوب جاتا ہے. بیچارہ بنے گا کیا, بنتے ہی کہتے سر منڈاتے اولے پڑے. ابھی نکلا فارغ ہوا اور قرضے میں چلا گیا اور کسی ادارے کی بھینٹ چڑھ گیا وہ. تو یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے اسٹوڈنٹ کو اتنی کلیئرٹی کے ساتھ سمجھانی پڑیں گی کہ دیکھیں بننے میں وقت لگتا ہے. ابھی پڑھائی ختم کی, اس کا مطلب آپ کا بیج ہم بوئیں گے, اب یہ پودا بنے گا, پھر یہ درخت بنے گا, پھر بیٹا پھل دے گا. اچھا ہمارا لائف سرکل یہ ہے. 25 سال آپ کے بھی 22-25 سال پڑھنے میں نکل گئے. بلکہ یہ جو پی ایچ ڈی کر رہے باہر جا کر, میں تو ان سے مل کر آیا ہوں نا, ان کی تو پی ایچ ڈی کرتے کرتے 28-30 سال نکل جاتے ہیں, 30+. اس کے بعد سوچتا ہے شادی کروں, نہیں بلکہ اسے ہوتا ہے شادی کے لیے جاتا بولتا کہ نوکری نہیں ہے. اب نوکری کرے, شادی کرے, کچھ بنے 35 سال آیا نا, ایک ایوریج بات کر رہا ہوں, 35 سال ہو گئے. اب بولے شادی, 10 سال کے بعد بیٹی کی, 5 سال کے بعد بیٹی کی پڑھائی شروع ہو جائے گی. اب وہ 35 سال تک تو اپنے لیے پڑھتا رہا, وہ فوراً شادی کے 3-4 سال کے بعد اب بچوں کے لیے کمانا شروع کر دے گا. میں کہا بھائی تم نے اپنے لیے کیا کیا؟ اب جیسے بچہ بڑا ہوگا, اچھا پھر پی ایچ ڈی والا بولتا میرا بچہ بھی پی ایچ ڈی کرے گا. وہ جو میں نے کیا, یہ جو میں نے بھگتا ہے یہ بھی تو بھگتے گا, کیوں مجھے میرے ابو نے لائن پہ لگایا ہے. کمال ہے, پتہ نہیں کیا ہو گیا. دیکھ بھی رہے میرا. اچھا میں باقاعدہ وہاں ساؤتھ کوریا گیا ہوا تھا, وہاں تقریباً جہاں جس ممالک میں جاتا ہوں, جو یہ ہمارے اسٹوڈنٹ پی ایچ ڈی کے لیے باہر جا رہے ہوتے ہیں, اور پھر جن کو اسکالرشپ ملتی ہے ان کی زندگیوں کا عجیب نظام بنا ہوا ہے. جو باہر جن کو اسکالرشپ ملتی ہے, جو گورنمنٹ یا کسی اور ایکسپینس پہ جاتے ہیں, تو وہ تو کسی ٹیچر کے غلامی کی زندگی بعض اوقات گزار رہے ہوتے ہیں. ان کا تو الگ رولا ہے, ان کا تو الگ رونا ہے. میں تو داستانیں سن کر آیا ہوں. میں کہا بھیا تو ادھر آ جا, امامت کورس کر لے, مدینہ ہو جائے گا. پتا آپ دیکھیے 35-40 سال کی لائف گزار دی, اور پھر جاب کے ایشوز, پھر جاب سیکیورٹی کے ایشوز. میں نہیں کہتا کہ یہ نہیں ہے, یہ سبجیکٹ باقاعدہ ایگزسٹ کرے سوسائٹی کے اندر, ریسرچ ہے, کام ہے ڈیفینیٹ, مگر اس کا ایک پریکٹیکلی ایک صورت موجود ہے جو سوسائٹی کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی یہ بھی ہے, اتنے سال لگتے ہیں, یہ لگتے ہیں. باہر جو گئے ان سے پوچھ تو لیں کہ باہر کی زندگی ہے کیا, تب وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم یہاں کیسی زندگی میں ہیں. اب وہ چونکہ ہمارے ساتھ جب ملتے ہیں تو وہ 45-50 ایئر کے ہوتے ہیں, ڈاکٹریٹ ہوئی بھی ہوتی ہے وغیرہ ہوئی ہوتی ہے, مگر آپ کو کیا پتہ جیسے 30-35 سال بیچارے نے کیسے گزارے ہیں یار. بڑی صحیح ٹف لائف ہے, بڑی ٹف لائف ہے. اور 2 دن تک جاگ کر میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کوئی اسٹوڈنٹ, 2 دن کے جاگے ہوئے تھے. میں نے کہا میں کچھ کہہ رہا ہوں سمجھ بھی آ رہا ہے نہیں آ رہا. آپ پھر یہ تیسرے دن بولے گا ہاں یار کوئی آیا تو تھا داڑھی والا, بیٹھ کے کچھ باتیں تو کر رہا تھا. اب 2 دن کا جگہ کیا سنے گا بیچارہ. لیکن اس کو اسائنمنٹ ملے ہوئے ہیں, اس کو لکھنا ہے, اس کو اپنے پیپر تیار کر کے دینے, ورنہ آگے اس کے اور پرابلم ہو رہے ہیں. میں تو اسٹوڈنٹ کے پرابلم دیکھ کر ہی میں پریشان ہو گیا. میں کہا ان کے پرابلم حل کرنے کے میں نے کہا تھا, میں نے کہا میں جا کر بولوں گا, لائیو بولوں گا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کا کیا حال ہے. اور ضرور نہیں ہے کہ جو میرے پاس انفارمیشن ہے وہی ساری پرفیکٹ, لیکن آپ میرے خیال ہے بہت ساری باتیں آپ انڈورس کریں گے, آپ تو فیلڈ کے لوگ ہیں, تو ان سے بھی پوچھ لیا جائے, کسی بھی فیلڈ میں جانے تو پوچھ لیا جائے. تو یوں اسٹوڈنٹس کی اگر ہم اس طرح تربیت کریں گے, کیونکہ اسٹوڈنٹ کو سب سے زیادہ جو کنسرن ہے نا وہ فیچر ہے. تو میرا فیچر کیا ہے؟ اچھا وہ پڑھ تو رہا ہے, اب پڑھتے پڑھتے پتا چلا 4-5 سال کے بعد کہ جو پڑھا تو وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی, اب اپ ڈیٹڈ کچھ نیا ورژن آ گیا. اب کیا کروں؟ ہون کی کریے, ہون دعا کریے, ہون کی کریے.
تو وہ پوری کی پوری اس کی لائف کو اسٹرگل کے طور پر، ایمانداری کے طور پر، دیانت کے ساتھ ساتھ توکل بتائیں کہ بیٹا اپنے رب پر بھروسہ کرو. رزق کے معاملے میں امام غزالی علیہ الرحمٰن نے جو تربیت فرمائی ہے نا، مبلغ کو، دین کی دعوت دینے والے کو جو چیزیں جو سب سے زیادہ پرابلم کرتی ہیں نا، وہ توکل کی کمی ہے. وہ بھی رزق کے توکل تو بہت ساری جگہ پر توکل ہے نا. آپ اپنا دروازہ بند کرتے ہیں پھر رب پر بھروسہ کرتے ہیں، آپ گاڑی لاک کرتے ہیں رب پر بھروسہ کرتے ہیں، دوائی لیتے ہیں اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں کہ شفا تو اللہ ہی دے گا. تو توکل تو بہت سارے شعبوں میں ہے، لیکن ایک شعبہ توکل کا رزق ہے، ارننگ ہے، روزگار ہے، کہ وہاں پر بندہ بالکل جلد باز ہو جاتا ہے اور اپنے رب پر بھروسہ کرنے کے بجائے کچھ الٹی سیدھی لائنیں اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے، جلد بازی کرتا ہے. اصل میں جلد بازی کو، اچھا یہ بھی ایک سبجیکٹ ہے، جلد بازی کے بچائیں بیٹا، جلد بازی مت کرو، نیچر کو پڑھائیں. میں ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ سے، اپنے اسٹوڈنٹ کو اور دنیا بھر کے اسٹوڈنٹ نیچر پڑھائیں. بیٹا نیچر یہ ہے، نیچر یہ ہے، پریکٹس یہ ہے، پریکٹیکل یہ ہے. کتنے سال لگتے ہیں؟ آپ نے 10 سال میں گریجویٹ نہیں کیا، یہ نیچر ہے. آپ بولو میں 10 سال میں گریجویٹ کر لوں گا، اٹس امپاسبل. کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ 10 سال میں گریجویٹ کر لیں؟ ہے ہی نہیں، نیچر ہی نہیں ہے، پریکٹس ہی نہیں ہے، رول ہی نہیں ہے، اصول ہی نہیں ہے. اتنے سال لگتے کرنے میں، اتنے سال لگتے ماسٹرز کرنے میں. اور ساتھ ساتھ انہیں بتا بیٹا دین سیکھو، دین کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. بالکل ہم ایمٹی ہے دین کے بغیر. ان کو دین بتائیں، ان کو شریعت بتائیں، انہیں بتائیں. آپ سوچئے 20-25 سال کا اسٹوڈنٹ آپ کے سامنے ہے، یقین مانے اسے دیکھ کر قرآن پڑھنے نہیں آ رہا. آپ کے سامنے جو اسٹوڈنٹ ہے نا 20-25 سال کا، آپ میں میجورٹی آئی تھنک یونیورسٹی سے بلانگ کرتی ہے. میجورٹی اسٹوڈنٹ کو جو 20-25 سال کی ایج ہے، آپ یقین مانے انہیں دیکھ کر قرآن پڑھنے نہیں آ رہا. وہ آپ سے قرآن پہ باتیں کر لیں گے، ہاں آپ سے قرآن پہ باتیں بھی کریں گے. ان کو 1-2 قرآن کی آیتیں بھی یاد ہو گئی ہوں گی، کہیں سن لیا ہوگا، یا اللہ نہ کرے کوئی کمزور باتیں، نیگیٹو لبرلزم کی باتیں، اس طرح کی باتیں سن کر وہ بحث بھی کریں گے. اب اسی کو پوچھو بیٹا، ساری بحث ہو گئی، یہ بتا بیٹا یہ سورہ فاتحہ پڑھ کے سنا دے مجھے. یہ صحیح نہیں آتی پڑھنے. اچھا سورہ اخلاص پڑھ کے سنا دے بیٹا، قل هو اللہ احد، یہ بھی نہیں آتی اس کو صحیح پڑھ. اچھا بیٹا کلمہ ہی صحیح پڑھ کے سنا دے. اچھا بیٹا وضو کے فرض بتا دے. اچھا بیٹا غسل کے فرض بتا دے. اچھا بیٹا نماز کے فرض بتا. اچھا نماز کی شرطیں بتا دو. تو یہ نہیں آتی. بیٹا یہ نہیں آتی تو پھر کیا رہا ہے؟ یہ اسٹوڈنٹ سے کون بات کرے گا سر؟ ٹیچر بات کریں گے نا. کہ یہ چیزیں اگر ایک بینگ مسلم، ایک آبلیگیٹری نالج آف اسلام جس کو آپ کہتے ہیں کہ جو انتہائی فرض ہے، ایون کہ وہ ٹیچر کے لیے بھی، مسلمان استاد کے لیے بھی فرض ہے. مسلمان ہر ایک مسلمان پر اس کی عمر، اس کے حال و احوال کے مطابق علم فرض ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ وہ چیزیں جو دین، کیونکہ جب قرآن کا نور اندر ہوگا نا تو یہ نور قرآن ہی جو ہے نا اس کو انشاءاللہ اندھیروں سے نکالے گا. یہ ہم نے ان کو بتانا ہے اور ان پہ یہ بات ظاہر کر دیں کہ الحمدللہ میں دین کو پسند کرتا ہوں، میں اسلام کو پسند کرتا ہوں، میں اسلام کی تعلیموں کو پسند کرتا ہوں. استاد یہ بات چھاتی ٹھوک کر بولے، اپنے آپ کو کور نہ کرے. ایک ٹیچر، ایک استاد، ایک مسلم ٹیچر تھا، بالکل سینہ تان کا، ایک کہنے کو، ایک محاورتاً بات کر رہا ہوں، بات کرے الحمدللہ دین، ہمارا دین سب سے بہتر ہے، ہمارا دین اسلام ہے اور اسی کو سیکھ کر ہم ترقی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ تو عزت تو اسلام اور دین کے ساتھ ہے. تو یہ چیزیں جب ہم اپنے اسٹوڈنٹ کو ڈیلیور کرتے ہیں تو ان میں بھی ہو سکتا ہے بعض اسٹوڈنٹ معاذ اللہ آپ کو کچھ کاؤنٹر ڈسکشن کریں. آپ شفقت، محبت، پیار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک تربیت کا جو انداز رہا ہے اس انداز کے مطابق آپ ان کی تربیت کریں. انشاءاللہ تعالی مدینہ ہو جائے گا، اچھا ہو جائے گا. اللہ نے چاہ تو آپ کی زبردست آپ کی ایک پوزیشن بنے گی. ہمیں یاد ہے، میں چند دفعہ کہہ بھی چکا ہوں، ہم جب اکاؤنٹس پڑھتے تھے تو ہمارے اکاؤنٹس کے ٹیچر نمازی تھے اور اس وقت ہم ماحول میں نہیں تھے. میں دعوت اسلامی میں نہیں تھا، میری کلاس میں بھی شاید کوئی دعوت اسلام والا تھا ہی نہیں تھا، یاد نہیں ہے. لیکن جب وہ نماز کے لیے جاتے تھے تو وہ کرتے تھے
ہمارے فزکس کے ٹیچر تھے، میں سائنس میٹرک سائنس سے کیا تھا، فزکس کے ٹیچر تھے، ان کیا یاد ہے مجھے کہ وہ اسلام و دین اور نماز کی باتیں کرتے تھے، حالانکہ فزکس پڑھاتے تھے، اور بھی ٹیچر تھے مگر وہ نہیں بات کرتے تھے اتنی. ہمارے ایک اور ٹیچر تھے، وہ بھی اسی طرح نماز، اب جو نہیں پڑھتے تھے مگر ہم جن سے واقعی انسپائر تھے، ان کا ایک میتھڈ آف ٹیچنگ اچھا تھا اور پڑھاتے بہت اچھا تھے، تو وہ نمازی تھے. وقت ہوتا تھا نماز کے لیے مسجد میں چلے جاتے تھے. ہمیں انسپریشن ملتی تھی ان سے کہ ہمیں نماز کے لیے جانا. کہتے بھی تھے چلو نماز پڑھ لو، نماز کے بعد یعنی کلاس چل رہی ہے، کلاس کے ساتھ ساتھ مطلب کالج الگ ہوتی تھی لیکن ایک پرائیویٹ ٹیوشن الگ ہوتا تھا، کوچنگ جس کو آپ کہتے ہیں، تو وہ ایک الگ سیٹ اپ تھا ہمارا. تو وہ سب تھا، تو اس میں اذان ہوتی مغرب کی، تو ٹیچر ہمارے چلے جاتے تھے نماز کے لیے اور اسٹوڈنٹ کو بھی کہتے نماز پڑھ لو. اب وہ سب پڑھے نہ پڑھے بات کی بات ہے، لیکن ٹیچر نے پریکٹیکل کر کے بتایا کہ میں نمازی ہوں. آج اس وقت میں 56 سال کی کم و بیش میری ایج ہے، الحمدللہ مجھے وہ میرا ٹیچر یاد ہے. سارے ٹیچر یاد نہیں ہیں، کچھ وہ بھی ٹیچر یاد ہے جو نہ یاد ہوتے تو اچھا ہوتا، سچی بات ہے، وہ بھی یاد ہے. ٹیچر تو یاد ہوتے ہی ہے نا، استاد تو یاد رہتا ہی ہے، یا تو اچھے معنوں میں یاد رہتا ہے یا پھر کسی اور معنوں میں یاد رہتا ہے. تو یوں اگر ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ چیزیں چند چیزیں پریکٹیکل لے لیں گے اور یہی چیزیں ہم اپنے گھر میں لیں گے. دیکھیں جو میں بیان کر رہا ہوں یہ صرف آپ کی اسکول کالج یونیورسٹی کے لیے نہیں ہے، ان میں سے تقریباً چیزیں ہمارے گھر میں بھی امپلیمنٹ ہوتی ہیں، کیونکہ آپ زیادہ وقت تو اپنے گھر میں گزاریں گے نا. ہر کوئی زیادہ وقت اپنے گھر میں کم و بیش گزارتا ہے، 10-12 گھنٹے بندہ اپنے گھر میں ہی گزارتا ہے اور فیملی ہوتی ہے. تو جو کام ہم اپنے اسٹوڈنٹ کی طرح تعلیم و تربیت کے طور پر کریں گے وہی کام اپنے گھر میں بھی ہم کریں گے، اور وہی ہمارا انداز اخلاق اور کردار والا انداز اپنے گھر میں بھی ہوگا. تو انشاءاللہ تعالی گھر میں بھی سنتوں والا ماحول بنے گا. خود بھی اجتماع میں آئیں، اپنے ساتھ اپنے اسٹوڈنٹ کو اجتماع کی دعوت دیں. آپ کہہ دیں کہ میں دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع میں جاتا ہوں، میرے گھر میں مدنی چینل کے سوا کچھ نہیں چلتا، دعوت اسلامی کی اپلیکیشن اب اسلام فار ایور ڈاؤن لوڈ کر لیں، یہ دیکھیں میں یاد دعوت اسلامی کی یہ پوسٹ پڑھ کر آیا ہوں وغیرہ وغیرہ. کیا پرابلم؟ ان کو یہ لگا یار یہ ہمارا استاد دعوت اسلامی والا ہے، تو دعوت اسلامی والا ہونا کون سی شرم کی بات ہے، فخر کی بات ہے. اللہ کا شکر ہے میں دعوت اسلامی والا ہوں. اس پرفتن دور میں مجھے ایسا ماحول ملا ہے، اللہ کا کروڑوں کرم ہے. ہم اس کو باقاعدہ پراؤڈلی بیان کریں، اور ہم بیان کر سکتے ہیں. وہ یار لوگوں لگے گا یہ کسی ایک تنظیم کے ساتھ، تو کیا حرج ہے؟ لوگ اپنی تنظیمیں تو کالج یونیورسٹی میں بتا رہے ہوتے ہیں، سر میں اس تنظیم کا ہوں، میں اس تنظیم کا ہوں. نہیں بتاتے، میں فلاں گروپ کا ہوں، فلاں گروپ کا ہوں، نہیں بتاتے. اس گروپ کے بارے میں اب جو بھی تبصرہ کیا کریں گے آپ؟ عجیب و غریب گروپ بنے ہوئے ہوتے ہیں، میں فلاں گروپ میں فلاں گروپ میں، اور میں کس گروپ میں ہوں، میں کس تنظیم میں ہوں جو مدینے کا راستہ دکھا دی ہے، خوف خدا کی بات کرتی ہے، عشق رسول کی بات کرتی ہے، عشق صحابہ اور عشق اہل بیت کی باتیں کرتی ہے. کیونکہ دعوت اسلامی بہت سارے کام، لیکن بیسک دعوت اسلامی کی ایک اچھی ایکسپرٹیز یہ ہے، دعوت اسلامی کریکٹر بلڈنگ پر کام کرتی ہے. اور ایک ٹیچر کا کام کیا ہے؟ کریکٹر بلڈنگ. معمار کہتے ہیں، استاد کو کیا کہتے ہیں؟ معمار کہتے ہیں نا، کنسٹرکٹر. تو وہ ایک ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں چند باتیں بیان کی ہیں. بیان تو خیر میرے پاس بہت ہے، رہ ہی گیا جو کچھ بیان کرنا تھا، لیکن کافی کوشش کی آپ تک کچھ درخواست پہنچانے کی. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آئیں دعوت اسلامی کے اجتماع میں آئیں، دینی ماحول میں آئیں، اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو دعوت اسلامی سے وابستہ کریں. انشاءاللہ تعالی مل جل کر کوشش کریں گے. یہ نہ سوچیں کہ یار بہت بگاڑ ہو گیا، تبدیلی کیسے آئے گی. تبدیلی تو بس آئی جاتی. پہلے میں بدلتا ہوں تو لوگ بدلتے ہیں. میں جب تک نہیں بدلوں گا میں کیسے لوگوں کو بدلوں گا؟ جب میری خود پر نہیں چلتی تو کسی اور پہ کیا چلے گی یار؟ ہم کہتے ہیں لوگ مانتے نہیں ہیں. بھائی آپ اپنے کو منا لو. لوگ نہیں مانتے نا، گھر میں کوئی نہیں مانتا، آپ خود کو تو منا لو کہ چل بھائی اٹھ جا نماز پڑھ لے. میں اپنی نہیں مان رہا تو پھر میں بولوں کہ میری کوئی نہیں مانتا. بھیا آپ اپنی نہیں مان رہے ہو تو پھر کسی اور ماننے نہ ماننے کا کلیم ہی ختم ہو جائے گا نا. تو سب سے پہلے ہم اپنے اندر تبدیلی لاتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر بناتے ہیں، اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں. ہماری چینجز لاتی ہے.
ورنہ تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی کے حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور ایک مسلمان کا موسٹ پریشیس اور ویلیویبل ایسٹ اس کا ایمان ہے. ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ کسی پیر کامل سے مرید ہو جانا بھی ہے. الحمدللہ آج ہم دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران عطاری مدظل علی کی خدمت میں حاضر ہیں. آپ کے ماشاءاللہ بہترین مدنی پھول بھی ہم نے سیکھنے کی سعادت حاصل کی. آپ اپنے ذریعے سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مرید بنا سکتے ہیں. اور قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ یہ قادری سلسلے میں بیعت فرماتے ہیں، جس کے پیشوا حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا. میرے وہ اسلامی بھائی جو ابھی تک کسی جامع شرائط پیر صاحب سے بیعت نہیں ہیں تو آج بیعت بھی ہو جائیں، اور جو پہلے سے کسی شیخ کامل سے مرید ہیں وہ چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر لیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ مرید اپنے پیر صاحب ہی کے رہیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں قادری عطاری سلسلے کا فیضان ملنا بھی شروع ہو جائے گا. میں نگران شورا کی خدمت میں عرض کروں گا کہ حضور ہمیں توبہ بھی کروا دیجیے اور سلسلہ عالیہ قادریہ طاریہ میں داخل بھی فرما لیجیے. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ و رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا. مرید ہوتا ہوں میں آپ کے ذریعے امیر اہل سنت کا اور ان کے ذریعے حضور غوث پاک کا. یا اللہ پاک مجھے جناب غوث پاک کے غلاموں میں قبول فرما اور سلسلہ قادریہ رضویہ عطاریہ کی برکتیں عطا فرما. صلو علی الحبیب. 3-4 چیزیں میں چاہ رہا تھا کہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا اپنی اس میں پروفیشنل لائف میں لے لیں، وہ کوئی اس میں انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو دقت نہیں ہے، لیکن ایک زبردست جسٹر ہوگا، زبردست میسیج میں سمجھتا ہوں شاید جا سکتا ہے. فار ایگزامپل کہ نارملی طور پر ہم جب بیان کر لیکچر دے رہے ہوتے ہیں یا ٹیچنگ کر رہے ہوتے ہیں تو موسٹلی ہمارے شاید ٹیبل پر کوئی پانی وغیرہ گلاس وغیرہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، زیادہ تر ہوتے ہیں ہے نا، کہ ڈیورنگ دا لیکچر پانی کی ضرورت ہو. اب جیسے مثال کے طور پر ایگزامپل دے رہا ہوں کہ آپ نہیں صحیح ہے، آپ بیان کر رہے ہیں، لیکچر دے رہے ہیں، ٹھیک ہے رہنے دیں، ہو جائے گا. آواز آ رہی ہے نا میری؟ ہاں ٹھیک ہے. آپ بیان کر رہے ہیں، لیکچر دے رہے ہیں یا جو بھی آپ کا ہے، اور آپ کو پانی پینا ہے، تو یہاں ہوگا کہ گلاس اٹھائیں گے یا منرل واٹر اٹھائیں گے. آپ تو میں کیا کہہ رہا تھا ایک لیکن صرف کیا کریں آپ اب پانی پینا ہے نا. 1 منٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب جب پانی پینے جو سنت اور آداب ہے اس کے مطابق پانی پئیں پھر اٹھ جائیں. آپ کچھ بھی نہیں کہہ رہے مگر آپ کے اسٹوڈنٹ کو پتہ چل گیا کہ بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے. آپ کچھ بھی نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، مگر ایک میسج چلا گیا کہ میں ایک عاشق رسول ہوں اور مجھے میرے پیارے مصطفیٰ کی سنتیں پسند ہیں صلی اللہ. ایک نمبر 1. اسی طرح جب آپ کلاس میں آتے ہیں، فرسٹ ٹائم ہوتا ہے، مارننگ کا ٹائم آتا ہے، گڈ مارننگ. اگر گڈ مارننگ کے بجائے، کیونکہ پھر گڈ ایوننگ گڈ آفٹرنون پہ بہت سارا لمبا ہو جاتا ہے، گڈ نائٹ. تو اسلام نے ہمیں بڑی خوبصورت بات بتائی ہے، السلام علیکم. ایک کہتے ہوئے آپ کلاس میں داخل ہو جائیں. السلام علیکم نہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کتنی دیر لگی؟ وہ جواب دیں گے جو کلاس کے اندر.
تو ایک سلام کہ بھائی جب گھر جانا ہے کسی کے پاس جانا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا ہے. اگر پڑھائی کے دوران چھینک آ جائے، چھینکا الحمدللہ رب العالمین، آپ نے صرف یہ تو کہنا ہے، سنت ہے. اور جس کو آواز جائے گی وہ کہے گا یرحمک اللہ. تو یہ ایک ایجوکیشن ہے، یہ ایک ایجوکیشن ہے جو بالکل آپ اب یہ نا یہ 550 سنت اور آداب کتاب ہے، لے لیں. ایک کتاب ہے 550 سنت اور آداب، یہ آپ کے موبائل فون میں ہو. آپ جاتے ہوئے اس کو ایک بار پڑھ لیا کریں روزانہ، یا کوئی اچھی سی بات پڑھ لیا کریں کہ یہ بات، جیسے ہماری دعوت اسلامی کے پیجز کے اوپر روزانہ پوسٹ آتی ہے، روزانہ پوسٹ آتی ہے، ڈیلی پوسٹ آتی ہے. آپ کو کوئی مطلب ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سبسکرائب کر لیں، ایک پوسٹ آئے گی، آج دعوت اسلامی نے بڑی پیاری پوسٹ بھیجی ہے یار، آئے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. آپ شیئر کر دیں. اچھا ایک کلاس میں تو نہیں، آپ میرا کہا 3 یا 4 کلاسز میں آپ کو جانا ہوتا ہوگا، تو ہر اسٹوڈنٹ تک آپ اپنی پوسٹ پہنچا دیں. تو یہ صرف آپ کرتے رہیں. آپ سوچئے کہ آپ نے ایک سال کے اندر تقریباً 150 سے 200 باتیں، نیکی کی دعوت، تو پتہ نہیں کتنی سینکڑوں نیکی کی دعوت آپ نے صرف اپنے اسی دوران، پڑھائی کے دوران آپ نے اپنے اسٹوڈنٹ کو ڈیلیور کر دی. اور اگر ایک کلاس میں آپ کے پاس 40-45 اسٹوڈنٹ اگر فار ایگزامپل ہیں، یا اس سے کم زیادہ اگر ہیں، تو آپ سوچئے کہ آپ نے کتنوں تک سال بھر میں یا روزانہ کی بنیاد پر کتنوں تک نیکی کی دعوت پہنچائی. اس کے لیے کہاں جانے کی ضرورت ہے آپ کو؟ کچھ بھی نہیں، صرف سوچ بنانے کی ضرورت ہے. اور ایک آپ نے ایک جسٹر دے دینا ہے کہ میں ہوں کون، اتنی سی بات ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ آپ کے اسٹوڈنٹ رب نے چاہا تو آپ کو فالو کریں گے. اور وہ بعض صورتوں میں ہو سکتا ہے کہ کچھ کام ایسا ہو جائے جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے، کمال ہو جائے گا. اب یہ چند چیزیں، اب اس پر آپ غور کرتے رہیں گے تو یہ خود ایک طویل بیان ہے کہ اسے کیا 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 جا سکتا ہے. خود ایک طویل بیان ہے کہ کیا 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 جا سکتا ہے. غور کریں گے تو آپ کو بہت سارے راستے ملیں گے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج رات انشاءاللہ 9:45 بجے حجاج کرام کے استقبال کا اجتماع، انشاءاللہ اس میں شرکت کی دعوت دیتا ہوں. آپ کو ہو سکے تو شرکت کیجئے گا. یہ آپ کا انشاءاللہ بڑا یونیک ایکسپیرینس ہوگا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب.